بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 21 جون کی تاریخ میں ایسا کیا خاص راز پوشیدہ ہے اور اس کا زمین اور آسمان کے اندیکھے دروازوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہاں سے آگے جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے آپ نے بہت توجہ سے سننا ہے۔ ہماری زمین سورج کے گرد تقریباً 30 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چل رہی ہے اور سورج کے گرد زمین کا ایک چکر پورا ہونے میں 365 دن کا وقت لگتا ہے۔ اس وقت کو ہم ایک سال کا نام دیتے ہیں، یعنی وہ وقت جس میں ہماری زمین سورج کے گرد اپنا ایک چکر پورا کر لیتی ہے۔ لیکن سورج کے گرد گھومنے کے علاوہ زمین اپنے گرد بھی گھوم رہی ہے، یعنی اپنے ہی ایکسس کے اوپر، اور یہ وہ وجہ ہے کہ جس سے زمین پر دن اور رات بدلتے ہیں۔ لیکن سورج کے گرد پورے ایک چکر میں 4 بہت ہی خاص دن آتے ہیں، ہر سال ایک ہی تاریخ اور ایک ہی وقت میں۔ اس ایک سال میں ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب زمین سورج کی طرف جھک جاتی ہے، ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب زمین اس کے برعکس کرتی ہے، یعنی پیچھے کی طرف جھک جاتی ہے، اور اس آگے اور پیچھے جھکنے والے ان 2 ایونٹس کے دوران 2 دن ایسے آتے ہیں کہ جب زمین بالکل بیلنس میں ہوتی ہے، نہ آگے کو جھکی ہوئی اور نہ پیچھے کو ہٹی ہوئی۔ زمین اور سورج کی گردش سے منسلک یہ 4 ایسے دن ہیں جنہیں ہم نے حال ہی میں ڈسکور کیا ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر کچھ لوگوں نے ان دنوں کو ہزاروں سال پہلے ہی پہچان لیا تھا، کیونکہ ان 4 دنوں میں بہت ہی خاص باتیں ہوتی ہیں، اور یہ وہ 4 دن ہیں جن کی وجہ سے ہماری زمین پر 4 موسم بدلتے ہیں۔ پہلا خاص دن 23 ستمبر کو آتا ہے، جب ہماری زمین بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد ہماری زمین پر خزاں کا موسم شروع ہو جاتا ہے، اور اس خاص دن کو ہم آٹم ایکوینوکس کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہماری زمین آہستہ آہستہ سورج سے پیچھے کی طرف جھکنا شروع کر دیتی ہے، سردیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، یہاں تک کہ 21 دسمبر کو زمین سورج سے پیچھے کی طرف سب سے زیادہ جھک چکی ہوتی ہے، اور یہ وہ دن ہوتا ہے جو سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، یعنی 21 دسمبر، اور اس دن کو ہم ونٹرز سولسٹس کہتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہماری زمین دوبارہ سورج کی طرف جھکنا شروع کرتی ہے، اور ایک مرتبہ پھر یعنی 20 مارچ کو ایک ایسے پرفیکٹ بیلنس میں آ جاتی ہے کہ نہ تو وہ سورج کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے اور نہ ہی اس سے پیچھے ہٹی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہے، اور تب ہماری زمین پر بہار کا موسم شروع ہوتا ہے۔ لیکن اس دن ایک بات اور بھی بہت اہم ہوتی ہے کہ اس دن اور رات بالکل ایک برابر ہوتے ہیں، اور اس خاص موقع کو ہم سپرنگ ایکوینوکس کہتے ہیں۔ ایکوینوکس یعنی ایکول نائٹس، جب دن اور رات برابر ہوں، نہ دن لمبا ہو نہ رات۔ اور پھر بالآخر زمین دھیرے دھیرے سورج کی طرف جھکنا شروع کر دیتی ہے، اور 21 جون وہ خاص دن ہے جب زمین سورج کے سامنے بالکل جھکی ہوئی ہوتی ہے، اور یہ دن کہلاتا ہے سمرز سولسٹس۔ اور چونکہ اس دن زمین سورج کی طرف بالکل جھکی ہوئی ہوتی ہے، تو اس دن سورج زمین پر سب سے زیادہ دیر تک رہتا ہے، اور اس طرح 21 جون سال کا سب سے لمبا دن بن جاتا ہے۔ ہزاروں سال پہلے کچھ لوگوں نے ان 4 بہت ہی خاص دنوں کو پہچان لیا تھا۔ ان دنوں کو وہ لوگ ایک ٹرانزیشن کی صورت میں دیکھتے تھے، یعنی ایک فیز سے دوسری فیز میں داخل ہونے کا وقت، 2 فیزز کے آپس میں ملنے کا وقت۔ لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ یہ 4 دن صرف 2 فیزز کے ملاپ کے ہی نہیں ہیں، بلکہ ان 4 دنوں میں انہوں نے بعض اوقات 2 دنیاؤں کے ملاپ بھی ہوتے دیکھے تھے۔ اور ان 2 دنیاؤں کے ملنے کا ثبوت میں آپ کو دوں گا ان مخصوص دنوں پر منائے جانے والے تہواروں میں سے، جن میں سے ایک تہوار سمر سولسٹس یعنی 21 جون پر منایا جانے والا مڈ سمر ہے، جس پر کی جانے والی بظاہر بے ضرر سی پریکٹسز، مثلا پھولوں کا تاج پہننا یا پھر آگ کے الاؤ جلانا کی اصل داستان اب میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مڈ سمر فیسٹیول کی ایک بہت ہی خاص بات ہے کہ اس میں یورپین لڑکیاں اپنے سروں پر پھولوں کا ایک تاج پہنتی ہیں، یا پھر اپنے تکیے کے نیچے پھول رکھ کر سوتی ہیں۔ اب بظاہر یہ ایک معصوم اور بے ضرر سی پریکٹس ہے، لیکن اس پریکٹس کا اوریجن عیسائیت سے بھی پہلے ہے،
اور اس کے اوریجن کی داستان صدیوں پرانی بالٹک مائتھولوجی میں ملتی ہے اور بڑی ہی دلچسپ ہے۔ وہ لوگ اس داستان کو اپنی لوک کہانیوں میں اس طرح بتاتے ہیں کہ صدیوں پہلے ہمارے بڑوں نے دیکھا کہ جس دن سورج زمین پر زیادہ دیر تک رہا تھا، اس دن شام کے وقت اچانک ایک خاص قسم کا پھول نظر آنا شروع ہو گیا تھا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن اس پھول کو حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ اور جنہوں نے اس پھول کو دیکھا انہوں نے رپورٹ کیا کہ اس کا رنگ پہلے پیلا تھا جو تھوڑی دیر بعد سرخ ہو گیا۔ اب یورپ کے کئی ممالک میں یہ رپورٹس ملتی ہیں کہ انہیں ایک ایسے دن میں ایک ایسا پھول نظر آنا شروع ہو گیا تھا جو ان کے ملک سے تعلق نہیں رکھتا تھا، جو ان کے جنگل میں اگتا ہی نہیں تھا، ایک ایسا پھول جو اس دنیا کا ہی نہیں تھا۔ اور اس پھول کو دیکھنے کی رپورٹس اس قدر زیادہ ہیں کہ بلغیریا میں وہ عورتیں جو خود کو دوسری دنیاؤں کے علوم کی ماہر کہتی ہیں، یعنی سورسریسز اینڈ انچانٹریسز یا عام الفاظ میں جادوگرنیاں، وہ مڈ سمرز کے موقع پر صبح صبح جنگل میں جاتی ہیں تاکہ اس پھول کو دیکھ سکیں اور اسے چن سکیں۔ اس ماورائی سے پھول کو رشیا، یوکرین اور بیلاروس کے لوگوں نے بھی دیکھنا رپورٹ کیا ہے، اور وہ ہر مرتبہ سمر سولسٹس کے موقع پر اس امید سے جنگل میں جاتے ہیں کہ شاید ایک مرتبہ پھر سے اسے دیکھ سکیں، اسے چن سکیں۔ اسی دوسری دنیاؤں کے پھول کی علامت کے طور پر پولینڈ، رومینیا اور سویڈن میں لڑکیاں سروں پر پھولوں کا تاج پہنتی ہیں، بالٹک سی میں پھول پھینکتی ہیں، اسی خوبصورت سے ماورائی پھول کی یاد میں جو کسی زمانے میں یہاں کے لوگوں نے دروازوں کے پرے کھلتے ہوئے دیکھا تھا۔ سلووینیا میں لڑکیاں مڈ سمر کے سورج کو اپنے پھولوں کے تاج کے درمیان سے نکلتے ہوئے دیکھتی ہیں، اس امید میں کہ وہ پھول سورج کے اس خاص دن کے ساتھ ان کے ملک میں دوبارہ سے نظر آئے گا۔ ناروے میں لڑکیاں پھولوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتی ہیں تاکہ کم سے کم خواب میں ہی اس پھول کو دیکھ سکیں، جس کی جھلک سورج کی گردش سے منسوب ایک بہت ہی خاص دن میں تمام یورپ میں دیکھی گئی تھی۔ مڈ سمرز کے تہوار پر ان پھولوں کے اوریجن کی سٹڈی آپ کو صدیوں پرانے زمانے میں لے کر جائے گی، جب ان لوگوں نے سورج کی گردش کے ساتھ ایک خاص دن پر کھلنے والے دروازے کے پرے کی دنیا کو دیکھ لیا تھا، اور انہوں نے اس دنیا کی پہلی جھلک دیکھی اس کی ویجیٹیشن کی صورت میں، اس دنیا کے پھولوں کی صورت میں، اور آج تک یورپ میں اس دنیا کی ویجیٹیشن کی یاد میں اسی خاص دن پر ایک تہوار پھولوں کو سامنے رکھ کر منایا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا کے کلچرز ہزاروں سالوں سے کس طرح ان دروازوں کے کانسیپٹ سے انفلوئنسڈ ہیں۔ صدیوں پہلے کے لوگوں نے ان دروازوں کے پرے کی جھلک دیکھی تھی، انہوں نے ان دنیاؤں کی ویجیٹیشن کی جھلک دیکھی تھی، اور آج تک وہ جھلک اس بر اعظم کے کلچر پر اثر انداز ہوئی پڑی ہے مڈ سمرز کے تہوار کی صورت میں۔ لیکن اس سفر میں میرے ساتھ رہیں، کیونکہ اب یہ باتیں آہستہ آہستہ عجیب سے عجیب تر ہوتی چلی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ مڈ سمر کے موقع پر پھولوں کے علاوہ بھی ایک پریکٹس کی جاتی ہے، آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلانے کی پریکٹس۔ آگ کا ان دروازوں سے کیا تعلق ہے؟ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا اس پھول کو دیکھ کر اسے حاصل کرنے کی کوشش کے متعلق۔ اس پھول کو دیکھے جانے کے متعلق صدیوں پرانے ٹیکسٹ میں ملتا ہے کہ سورج اور زمین کی خاص پوزیشن کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس کے پرے یہ پھول نظر آتا ہے، لیکن اس پھول کو حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کے لیے کچھ غیر انسانی سی مخلوقات موجود ہوتی ہیں جو کبھی کبھار اپنے پھول کو محفوظ رکھنے کے لیے ہماری دنیا میں بھی آ جاتی ہیں۔ اب اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ تو شاید آپ کو وہی شخص بتا سکتا ہے جس نے ان دروازوں کو کھلے ہوئے دیکھا ہو، لیکن اس دنیا کی ویجیٹیشن پر اور دروازے کے پرے کے ان پھولوں پر یقین رکھنے والے اس بات پر بھی پورا یقین رکھتے ہیں۔ اور یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا آگ کے الاؤ یا پھر بون فائر کے متعلق۔ اب ایک بات میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ آگ جلانے والے اکثر لوگ آپ کو یہ بتاتے ملیں گے کہ یہ الاؤ وہ دی فائر آف سینٹ جان کی یاد میں چلا رہے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی یاد میں، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ آگ کا یہ الاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے سے جلایا جا رہا ہے۔
اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پریکٹس ایک دو ممالک میں نہیں بلکہ گلوبل ہے۔ مڈ سمر پر آگ کے بڑے الاؤ جلانے کی پریکٹس 24 جون کو کینیڈا میں بھی کی جاتی ہے اور 23 جون کو کروشیا اور ہرزگوینیا میں بھی، جسے سویتنیاک کہتے ہیں۔ اس میں لوگ آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاتے ہیں اور اس کے بعد الاؤ کے ارد گرد گھومتے ہیں، اس کے گرد ناچتے ہیں۔ یہ پریکٹس ڈنمارک اور ایسٹونیا میں بھی 23 جون کو سانکتانس اور پائیواد کے نام سے منائی جاتی ہے، جس میں کسی زمانے میں آگ کے سامنے جانوروں کی قربانی بھی دی جاتی تھی۔ لیکن اب جانوروں کی قربانی تو نہیں دی جاتی، تاہم پھر بھی اس آگ میں جڑی بوٹیاں، دودھ، شراب، خوشبو اور پکی ہوئی چیزوں کی نظر دی جاتی ہے، اور اس ریچول کا نام ہے رومووا سیریمنی۔ سن 1016 میں رشین زبان میں کتاب لکھی گئی تھی، دی نووگراڈ کرونیکلز۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ روس کے لوگ پچھلے 1000 سال سے ایک قدیم سلاوک تہوار کوروسن یعنی مڈ سمر کے موقع پر اپنے قبرستانوں میں آگ جلاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، اور یہ پریکٹس صدیوں سے یوکرین میں بھی منائی جا رہی ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ایران میں بھی تیریگان نامی ایک تہوار منایا جاتا ہے جو مڈ سمر ہی کی ایک شکل ہے، جس میں آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلایا جاتا ہے اور پھر نئے شادی شدہ جوڑوں کو سفید گھوڑوں پر بٹھا کر پہاڑ سے نیچے اتارا جاتا ہے۔ یا پھر لتھویا، جہاں کے ایک شہر کلدیگا میں 23 اور 24 جون کی رات کو 3 بجے لوگ برہنہ ہو کر آگ کا ایک بہت بڑا الاؤ جلاتے ہیں اور اسی برہنگی کی حالت میں گلیوں میں بھاگتے ہیں، اور پولیس باقاعدہ انہیں پروٹیکشن دیتی ہے۔ یہ بات میں آپ کو میڈیول دور یا قرون وسطیٰ سے نہیں بتا رہا، بلکہ یہ باتیں میں آپ کو 21ویں صدی سے بتا رہا ہوں۔ بہرحال کچھ ممالک میں آگ کا الاؤ جلانے کے ساتھ ساتھ آج بھی آگ پر چلنے یا پھر اس پر سے چھلانگ لگانے کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ مثلا جہاں روس میں لڑکیاں دریاؤں میں پھول بہا دیتی ہیں، وہاں لڑکے آگ پر سے چھلانگ لگاتے ہیں۔ بلغیریا میں آج بھی کوئلوں پر چلنے کی پریکٹس کی جاتی ہے، جسے وہ نستیراناتسوو کہتے ہیں۔ لیکن کیوں؟ آگ کا ان دروازوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جنہوں نے پھول دیکھے انہوں نے ان پھولوں کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مخلوق بھی دیکھی تھی، اور کبھی کبھی اس مخلوق کو اپنے پھولوں کی حفاظت کرنے کے لیے ہماری دنیا میں اترتے ہوئے بھی دیکھا تھا، اور اسی مخلوق سے اپنے بچاؤ کے لیے وہ لوگ ہزاروں سال سے آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلاتے چلے آ رہے ہیں۔ ان کے نزدیک آگ کا الاؤ ان چیزوں کو، ان مخلوقات کو دور رکھتا تھا اور انسانوں کی ان سے حفاظت کرتا تھا۔ اور اسی طرح مڈ سمر کے موقع پر، یعنی جب سورج اور زمین ایک خاص پوزیشن میں آئے اور وہ دروازے کھلے اور دروازوں کے پرے ان لوگوں نے پھولوں کی صورت میں وہاں کی ویجیٹیشن دیکھی اور اس ویجیٹیشن کی حفاظت کرتی مخلوق دیکھی، اور اس مخلوق سے بچاؤ کے لیے آگ کے بڑے بڑے الاؤ جلائے، جس کی رسم آج پوری دنیا میں مڈ سمرز فیسٹیول کے نام سے منائی جا رہی ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ آگ ان چیزوں میں سے ہے کہ جن کی عبادت اس دنیا میں قدیم ترین عرصے سے کی جا رہی ہے۔ قدیم یورپینز نے آگ کو اپنا محافظ سمجھا تھا۔ انہوں نے سمجھا کہ آگ اس مخلوق سے ان کی حفاظت کرتی ہے، انہیں اندھیروں میں روشنی دیتی ہے۔ دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک مذہب زرتشت میں بھی آگ کی عبادت ہوتی تھی۔ انڈیا کے ویدک دور سے، یعنی آج سے 2500 سال پہلے سے آگ کی عبادت کی جا رہی ہے۔ ان لوگوں کا اگنی ہوترا نام کا ریچول ہزاروں سال پرانا ہے، جس میں سورج کی طرف منہ کر کے آگ میں گھی ڈالا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ سورج کی گردش کے ساتھ کھلنے والے دروازے، پھر اس دروازے سے نکلنے والی مخلوق، اور اس مخلوق سے آگ کے ذریعے حفاظت۔ روم میں ویستا نامی ایک دیوی کی مقدس آگ کی ہزاروں سال تک عبادت کی جاتی رہی ہے، یہاں تک کہ یہودیت میں بھی آگ کی ایک اہمیت رہی ہے۔ یہودیت میں آگ کو خدا کی موجودگی کی علامت سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جیوش لٹریچر کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر آگ ہی کو جلتے دیکھا تھا، جس کے بعد وہ وہاں گئے اور پھر خدا سے کلام کیا۔ اسی لیے تو یروشلم کے چرچ آف ہولی سپلخر میں پچھلے 1000 سال سے یہودیوں کی مقدس آگ جل رہی ہے، اور عیسائیت میں بھی آگ کی موجودگی کو موم بتیوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے۔
لیکن آگ کی عبادت کی ایک تیسری وجہ بھی رہی ہے، اور وہ یہ کہ قدیم ترین زمانے سے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز 4 عناصر سے مل کر بنی ہے، یعنی آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ لیکن آگ میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ جو اسے باقی 3 عناصر سے علیحدہ کرتی ہے، اسے منفرد کرتی ہے، اور وہ خاصیت یہ ہے کہ آگ کو پولوٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ ہمیشہ شدھ رہتی ہے۔ پانی کو گندا کیا جا سکتا ہے، مٹی کو خراب کیا جا سکتا ہے، ہوا کو آلودہ کیا جا سکتا ہے، لیکن آگ کو نہیں۔ بے شک آپ اس میں گندگی ہی کیوں نہ پھینک دیں، یہ اسے جلا کر ختم کر دے گی۔ اور آگ کی دوسری خاصیت جو باقی عناصر میں نہیں ہے وہ یہ کہ پانی نیچے کی طرف بہتا ہے، ہوا نیچے کی طرف آتی ہے، مٹی رہتی ہی نیچے ہے، لیکن آگ کی فطرت اوپر اٹھنے کی ہے، آسمانوں کی طرف اٹھنے کی، دروازوں کی طرف اٹھنے کی۔ آگ کے ان بڑے الاؤ کا مقصد صرف ان مخلوقات سے اپنی حفاظت تھی یا ان مخلوقات کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی؟ آگ کے یہ بڑے بڑے الاؤ اس مخلوق کے لیے ایک لائٹ ہاؤس کا کام کرتے تھے، یا پھر یہ الاؤ ان دروازوں کو کھولنے کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے؟ یہ سوال کسی اور دن کے لیے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ سورج اور زمین کی گردش سے پیدا ہونے والے ان 4 دنوں کے تہوار، سورج اور زمین کی خاص پوزیشن سے کھلنے اور بند ہونے والے دروازوں سے منسوب تہوار آپ کو صرف سمر سولسٹس کے دنوں میں نہیں بلکہ باقی 3 دنوں میں بھی پوری دنیا کے اندر ہوتے نظر آئیں گے۔ آپ باقی تہواروں کے متعلق مزید جاننا چاہیں گے؟ سال کا دوسرا خاص دن ونٹرز سولسٹس ہوتا ہے، جب زمین سورج سے پیچھے کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے اور اس پر سورج کی روشنی بہت ہی کم پڑ پاتی ہے، جس کی وجہ سے 21 دسمبر سال کا سب سے چھوٹا دن بن جاتا ہے، اور یہی سب سے طویل گہری سیاہ رات بھی ہوتی ہے، اور اس فینومنا کو بھی ہزاروں سال پہلے رہنے والوں نے پہچان لیا تھا۔ لیکن کیسے پہچان لیا تھا؟ ان کی مائتھولوجیز کو گہرائی سے اسٹڈی کریں، آپ کو کہیں نہ کہیں دروازوں کے کھلنے کے ٹریسز ضرور نظر آئیں گے۔ مثلاً ایران کی قدیم ترین مائتھولوجی کے مطابق 21 دسمبر یعنی ونٹرز سولسٹس پر سورج اور زمین ایک بہت ہی خاص پوزیشن میں ہوتے ہیں۔ یہ رات سال کی سب سے طویل رات ہوتی ہے، جس میں دن کی روشنی بہت ہی کم پڑ پاتی ہے، اور ایران کی مائتھولوجی کے مطابق اس رات اہریمان یعنی زرتشت مذہب کا شیطان دوسری دنیا کے دروازے سے نکل کر ہماری دنیا میں آ جاتا ہے، اور اسی لیے اس رات فیملی کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے قریب رہنا چاہیے، اور اس طرح شروع ہوا قدیم ایرانی تہوار شب یلدا، جس میں دوست اور فیملی ممبرز اکٹھے ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، شاہ نامہ اور محمد حافظ شیرازی کی نظمیں پڑھتے ہیں۔ اور یہ بات بہت خاص ہے کیونکہ شیرازی ایک صوفی شاعر تھے، اور ان کے اشعار کے ذریعے لوگ فال نکال کر یہ جاننے کی کوشش کیا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اور اسی نسبت سے اس تہوار کا نام شب چلہ بھی ہے۔ اور اس رات وہ لوگ اسی لیے فال نکالتے ہیں کیونکہ ان کی مائتھولوجی کے مطابق اس رات تمام دنیاؤں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ ابو ریحان البیرونی نے یہ تمام باتیں 10ویں صدی میں لکھی اپنی کتابوں میں بھی ریکارڈ کی ہیں، اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شب یلدا یہ لوگ 40 قسم کے کھانے بناتے ہیں، جن میں سرخ رنگ کا کھانا ضروری ہوتا ہے، مثلا انار اور تربوز، کیونکہ سرخ رنگ خطرے کی علامت ہے، کسی غیر معمولی ایکٹیویٹی کے ہونے کی علامت ہے۔ شب یلدا میں 2 دنیاؤں کے ملنے کی علامت ہے۔ اسی ونٹر سولسٹس کے دنوں یعنی 23 دسمبر کو رومنز اپنے دیوتا سیٹرن کے مندر میں بھی ایک تہوار مناتے تھے، جسے وہ سیٹرنیلیا کہتے ہیں۔ لیکن اس تہوار میں ایک بات بہت ہی خاص تھی کہ انہوں نے اپنے دیوتا سیٹرن کے مجسمے کے پیروں کو اون سے باندھا ہوتا تھا، لیکن اس رات یعنی 23 دسمبر کو وہ سیٹرن کے پیروں سے اون کو کھول دیا کرتے تھے، کہ جو کہ بڑی دلچسپ بات ہے، کیونکہ اون کی وہ گانٹھ کھول دیے جانے کا مطلب ہوتا تھا آزادی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس رات سیٹرن نامی ایک مخلوق آزاد ہو کر اپنی دنیا کے دروازے سے ہماری دنیا میں آ جاتی ہے، اور اون کی اس گانٹھ کو کھول دیے جانا اسی آزاد ہو جانے کی ایک علامت تھی۔
لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ رومنز کے نزدیک سیٹرن ایک ایسے دروازے کے پیچھے کی دنیا کی مخلوق تھا جو بہت بھیانک دنیا ہے، اور سیٹرن اس دنیا میں رینگ کر چلتا ہے۔ لیکن کیا آپ ایک اور تہوار کے متعلق بھی سننا چاہیں گے؟ ایک ایسا تہوار جو ونٹر سولسٹس کے موقع پر پچھلے کئی ہزار سال سے منایا جا رہا ہے، جس پر در حقیقت عبادت کی جاتی تھی ان دروازوں کو کھولنے والے سورج کی۔ وہ سورج جو 12 مہینے لاتا ہے، وہ سورج جو 12 بروج کی ایک ریپرزنٹیشن ہے، وہ سورج جس سے منسوب منتر قدیم ہندوازم کے ویدک ٹیکسٹ میں سب سے اہم ہے، اور ہندوازم کے یہ بڑے منتر تعداد میں بھی 12 ہی ہیں۔ وہ سورج جس کی تصویر قدیم ایجپشنز اپنی ہر دیوی کی تصویر کے اوپر بناتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ جس دیوی کی وہ تصویر بنا رہے ہیں وہ سورج کی طرف سے اتری ہوئی ایک مخلوق تھی، مثلاً ودیت، سخمت، ہاتھور، نت، باست، بات، منہت۔ اور اس قدیم تہوار کا نام تھا سول انوکٹس، یعنی سورج کی پیدا کردہ چیزیں۔ اور اس طرح شروعات ہوئی ونٹر سولسٹس کے موقع اور 25 دسمبر کو منائے جانے والے ایک اور تہوار کرسمس کی، جس میں سورج کو ریپلیس کر دیا گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور سورج کے 12 بروج اور 12 مہینوں کو بدل دیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں کے ساتھ، اور جس دروازے سے قدیم مصریوں کے مطابق سخمت اور منحت نامی یہ مخلوقات اترتی تھیں، اس کی ویجیٹیشن کو بدل دیا گیا آج کے کرسمس ٹری کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح 21 جون اور 21 دسمبر کے سولسٹسز نے ہماری دنیا کے کلچرز کو بدلا ہے۔ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کن لوگوں نے سورج اور زمین کی ان خاص پوزیشنوں کے ساتھ دروازوں کو کھلتے اور بند ہوتے دیکھا۔ انہوں نے ان دروازوں کے پرے کون سی ویجیٹیشنز دیکھی، اور پھر ان دنیاؤں کی جھلک سے انسپائرڈ ہو کر اپنے کلچرز ڈیزائن کیے، اور اس طور پر ڈیزائن کیے کہ آج ہمیں پوری دنیا میں سورج، زمین اور ان کی گردش سے کھلنے والے دروازوں کے ٹریسز نظر آتے ہیں۔ لیکن ابھی تک میں نے آپ کو صرف سولسٹسز کے متعلق بتایا ہے، یعنی جب زمین یا تو پوری طرح سورج کی طرف جھکی ہوئی ہوتی ہے یا پھر پوری طرح سورج سے پیچھے کی طرف ہٹی ہوئی ہوتی ہے۔ سمر سولسٹس جب سورج زمین پر بہت زیادہ دیر تک رہتا ہے، جب ہماری دنیا کے 3 شہروں میں رات ہی نہیں پڑتی، مثلاً روس کے شہر مرمانسک اور ناروے کے شہر بوڈو اور فن لینڈ کے شہر روانیمی میں دن 24 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات آتی ہی نہیں، اور ایسا سال میں صرف ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ یا پھر ونٹر سولسٹس کہ جب سورج زمین پر بہت کم دیر کے لیے رہتا ہے اور سال کی سب سے طویل، سب سے گہری، سب سے تاریک اور سب سے سیاہ اور خاموش رات ہوتی ہے۔ لیکن میں نے آپ کو 2 مزید خاص دنوں کے متعلق بھی بتایا تھا، یعنی 20 مارچ اور 23 ستمبر، یعنی جب ہماری زمین بالکل سیدھی کھڑی ہوتی ہے، جب دن اور رات بالکل ایک جتنے طویل ہوتے ہیں، یعنی کہ ایکوینوکسز، جو کہ 2 لیٹن الفاظ ایکوس اور نوکس سے مل کر بنا ہے، یعنی برابر کی راتیں۔ صرف یہ وہ 2 دن ہیں جس میں ہماری زمین کے دونوں پولز، دونوں قطب پر صرف 4 گھنٹے کے لیے سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ یہ وہ واحد 2 دن ہیں جب سورج آسمان میں سب سے زیادہ اونچائی پر ہوتا ہے۔ صرف یہ وہ 2 دن ہیں جب ایکویٹر یعنی خط استوا پر کسی چیز کا سایہ ہی نہیں پڑتا۔ یہ وہ واحد 2 دن ہیں جب ہماری زمین کے دونوں نصف کرے، دونوں ہیمسفیئرز ایک ہی جتنے روشن ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن کیا ان ایکوینوکسز کے دنوں میں بھی دروازوں سے منسوب کسی خاص تہوار کے ٹریسز ملتے ہیں؟ ان دونوں ایکوینوکسز پر منائے جانے والے تہوار آپ کو دنیا کے ہر کلچر میں نظر آئیں گے، بلکہ ہمارے پاکستان میں بھی مارچ کے ایکوینوکس کا تہوار منایا جاتا ہے، کیونکہ اس ایکوینوکس کے ساتھ ہماری فصل پکتی ہے اور ہمارا یہ تہوار بسنت کے نام سے منایا جاتا ہے۔ اسی طرح ایرانی کیلنڈر میں مارچ کا ایکوینوکس نوروز یعنی ایرانی نئے سال کا دن طے کرتا ہے۔ لیکن ہر تہوار اتنی سادہ اور معصوم اوریجن نہیں رکھتا، اور نہ ہی ایکوینوکس کا ہر تہوار اتنا نیا ہے۔ ایکوینوکسز کے تہواروں کی تاریخ آپ کو 4000 سال پرانے بابل میں لے جائے گی، جہاں وہ لوگ بھی اپنا نیا سال مارچ کے ایکوینوکس کے ساتھ ہی شروع کرتے تھے۔
لیکن یہاں پر ایک بات بہت دلچسپ ہے، اور وہ یہ کہ بابلیوں یعنی بیبلونینز کے مطابق مارچ کے ایکوینوکس پر ان کی دیوی انانا ایک دروازے سے اتر کر زمین پر آتی تھی، اور پھر اسی دروازے کو سمبلائز کرتے ہوئے انہوں نے اپنا مشہور دروازہ بنایا تھا جسے آج بھی ہم جانتے ہیں، نیلے رنگ کا مشہور دی اشتار گیٹ، جس میں سے ایکوینوکسز کے دنوں میں اہل بابل گزر کر پھر اس مندر میں جایا کرتے تھے جو انہوں نے انانا کے نام پر بنایا تھا، یعنی انانا کے اپنے دروازے سے اتر کر ہماری دنیا میں آنے کا ایک علامتی ریچول۔ اسی طرح نورس مائتھولوجی میں بھی ایکوینوکسز پر ایک تہوار منایا جاتا ہے جس کا نام ڈسپلاٹ ہے، اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی صدیوں پہلے سے منایا جا رہا ہے، اور اس میں نورس مائتھولوجی کا ایک بدنام زمانہ ریچول ادا کیا جاتا تھا جس میں ان کے مطابق اوپر سے اترنے والوں کو عورتوں کا خون دیا جاتا تھا۔ لیکن آپ کو ایک انتہائی دلچسپ بات بتاؤں، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سب باتیں قدیم زمانوں کی ہیں جب انسان کو ماڈرن ٹیکنالوجی کا علم نہیں تھا اور وہ بہت زیادہ توہم پرست تھا، تو آپ بہت غلط ہیں، کیونکہ اب میں آپ کو یورپ اور باقی دنیا سے نکال کر ایک بہت ہی خاص بر اعظم میں لے کر جانے والا ہوں، وہ بر اعظم جو آج بھی اپنے اندر کئی راز لیے ہوئے ہے، اور وہ بر اعظم ہے ایمیزون کے گھنے جنگلوں کی سرزمین ساؤتھ امریکہ۔